یہ بات ہے 1997 سے بھی پرانی، جب ایک بارات اپنے راستے پر جا رہی تھی۔ السلام علیکم گائز، دس از اسماعیل احمد صدیقی اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی سٹوری آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور آج کی سٹوری بیسیکلی جس بندے نے مجھے بھیجی ہے وہ کافی پرانے زمانے سے وہ اس ایریا میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام سیکریٹ رکھنے کا کہا ہے مجھے۔ میں ان کے ایریا کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں جس ایریا کی یہ سٹوری ہے۔ یہ بیسیکلی کچھ لوگ اس کو منی اسلام آباد بھی کہتے ہیں، کراچی کا، اور چھوٹی جنت بھی کہتے ہیں، الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو نام سے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ ایریا کس ٹائپ کا ہوگا۔ بیسیکلی وہ گورنمنٹ کا ایریا ہے، کورڈ ایریا ہے، اور اس ایریا میں گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر ایک دیوار بھی کھڑی نہیں کر سکتی۔ اور جو آج میں آپ کو اسٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ ایک دیوار کی ہے، ایک ایسی دیوار جو روڈ کے بیچ میں بنا دی گئی ہے۔ وہ کیوں بنائی، کیسے بنائی، کس وجہ سے بنائی گئی، وہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ یہ ایریا پورٹ قاسم سے 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، آگے جا کے لیفٹ پہ۔ یہ سب بتانے کا آپ کو صرف ایک ہی مقصد ہے، اگر آپ لوگ خود بھی چاہیں تو وہاں پہ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیو میں آپ سے کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ایویڈنس میرے پاس آئے ہیں وہاں کی ویڈیوز اور وہاں کی جو پکچرز ہیں اس روڈ کی جہاں پہ وال بنی ہوئی ہے، اور وہ کٹ جس کو ایکسٹینشن کا کٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی کافی زیادہ معاملات ایسے دیکھے گئے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دی اسٹوری۔ یہ بات ہے 1997 سے بھی پرانی، جب ایک بارات اپنے راستے پر جا رہی تھی، اور اچانک سے وہ بارات ایک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور وہ حادثہ کوئی نارمل حادثہ نہیں تھا، وہ حادثہ ایسا حادثہ تھا جس میں کافی زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہاں پہ یہاں سے اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، اس دیوار کی، اس جگہ کے پوائنٹ پہ جہاں پر ان کی یہ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ وہاں پر جل کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد لوگوں کو وہاں پر کچھ پیرا نارمل سی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں۔ بچے وہاں پر پارک میں جب کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے اچانک سے وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں، یا تو پھر وہ بچے ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایسے واقعات انہوں نے دیکھے کہ ایک دلہن جو کہ تیار ہوئی بھی روڈ پہ گھوم رہی ہے۔ مطلب یہ سوچنے میں تھوڑا سا فلمی لگ رہا ہے، لیکن ایسا لوگوں نے، کافی زیادہ لوگوں نے مجھے بتایا، اور جنہوں نے مجھے یہ سٹوری بھیجی ہے اس کے بعد میں نے جا کے جب ریکٹیفائی کیا اس چیز کو تو بھی مجھے یہی جواب ملے لوگوں کے۔ جن صاحب نے مجھے یہ سٹوری بھیجی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک دفعہ اس روڈ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ وہ ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ وہ آ رہے تھے ایک دفعہ وہاں سے اس روڈ سے بائک پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک فرینڈ بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ اسی روڈ کے سائڈ پہ۔ اب انہوں نے ان کو آواز دی اور ان کا فرینڈ پیچھے مڑا، انہوں نے کہا جی بھائی کیا ہوا؟ مطلب وہ دونوں نارمل جیسے فرینڈ سے ملتے ہیں، ان لوگوں نے ملاقات کری۔ اچھا، اس وال کے بالکل لیفٹ ہینڈ پہ کافی گھنا جنگل تھا، اور اس روڈ پہ بیسیکلی وال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو وال بن گئی ہے، پہلے وال نہیں تھی تو وہ روڈ سیدھا جا رہا تھا۔ تو بیسیکلی اس ٹائم پہ وہ روڈ جب سیدھا جا رہا تھا تو وہ فٹ پاتھ پہ نارمل بیٹھے ہوئے تھے، اور لیفٹ ہینڈ پہ جنگل تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب آواز دیتے ہیں اپنے فرینڈ کو، وہ لوگ دیکھتے ہیں جنگل میں کافی زیادہ تیز آگ لگی ہوئی ہے جو کہ بھڑک رہی ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ یار یہ پرابلم کیا ہے، یہ ہم جا کے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ایریا تھا تو کافی زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، گھروں سے نکل کے آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے جا کے چیک کیا، اور جب وہ اس کے قریب گئے تو لٹرلی وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آگ نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے نشانات دیکھے کہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بہت زیادہ بھیانک آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ویسے ہی الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کافی ٹائم تک وہ تقریباً 1 ہفتے تک وہ بتاتے ہیں کہ میں بیمار ہی رہا، اور اس کے بعد جب میں ریکور ہوا تو ہم لوگوں نے، کافی لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس جگہ پر کچھ تو ایسا ہے جس کی ہمیں کمپلین کرنی پڑے گی گورنمنٹ کے آفس میں جا کے۔ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب مل کے جائیں گے، ساری کمیٹی محلے کی، اور ہم جا کے کمپلین کریں گے۔ لوگ بتاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ کہ وہ روڈ کافی زیادہ خونی ہے، مطلب وہ کچھ ٹائم میں خون مانگتا ہے، ایسا کہتے ہیں وہاں کے لوگ۔ تو ہوتا کیا ہے وہاں پہ بیسیکلی کافی زیادہ خونی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نارملی، اور لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک ایکسیڈنٹ جو مجھے شیئر کیا گیا وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ نارمل طریقے سے بائک چلاتے ہوئے ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ، اس کی وائف اور اپنے بچے کو لے کر بائک پہ آ رہا تھا۔
اس کٹ پہ جو نارمل ایکسٹینشن والا کٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اس ہی کٹ پہ ایک گٹر کے ڈھکن کے کھلے ہونے کی وجہ سے اس ڈھکن سے ان کی بائک ہلکی سی ٹچ ہوتی ہے اور وہ بائک ایسے ڈس بیلنس ہوتی ہے کہ وہ جو ان کی وائف بیٹھی ہوتی ہے پیچھے، وہ ادھر ہی گر کے آن دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو، لیکن اتفاق 1 سے 2 دفعہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اور بھی کافی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے۔ ایک بچہ جو کہ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے اسٹیل ٹاؤن کے موڑ تک جا رہا تھا، کیونکہ اس کو یونیورسٹی جانا تھا تو وہ کافی زیادہ جلدی میں جا رہا تھا، اس نے چھوڑا ہے اپنے بھائی کو، اور جب وہ ریٹرن ہوا ہے وہ اسی روڈ سے واپس ٹرن ہوتے ہوئے ایکسٹینشن والے کٹ سے جب وہ سیدھا نکلا ہے تو اس کی بائک سلپ ہوئی ہے، اور سلپ ہو کے اچانک اس کا جو سر تھا وہ ٹکرایا ہے سائیڈ والے فٹ پاتھ سے، اور آن دی اسپاٹ اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تو ہو گئے وہ ایکسیڈنٹ جو ہم سمجھیں گے شاید اتفاق سے ہو گئے۔ وہ روڈ کہتے ہیں کہ جوان خون مانگتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس روڈ پر کچھ ایسے جنات، کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اس چیز کو ناپسند کرتی ہوں کہ انسان وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور بھی کافی لوگ وہاں کے مقامی جو مجھے اسٹوری ایک سنائی انہوں نے، ان میں سے ایک اسٹوری یہ ہے کہ ایک بار ایک بندہ اس ڈبل روڈ سے ایکسٹینشن والے کٹ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اپنی بائک پر آ رہا تھا، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رات کے 2:30 بجے کچھ ایسا سینیریو اس نے دیکھا کہ ایک بارات ٹائپ کی کچھ 10-12 عورتیں اس میں تھیں شامل، جن کی ہائٹ کچھ زیادہ ہی لمبی تھی، مطلب 6-7 فٹ کی۔ نارمل ہائٹ میں لڑکیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں۔ اس بندے نے جب یہ سین دیکھا کہ 6-7 فٹ کی عورتیں 10-12 اور ان کے بیچ 8 سے 9 فٹ کا ایک آدمی جو کہ صحرا پہنا ہوا ہے، رات کے 2:30 بجے وہ اس روڈ سے آ رہے ہیں۔ نارملی اس ایریا میں 9 سے 10 بجے کے ٹائم پہ بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، ایسا سناٹا کہ وہاں کی شاپس اور وہاں کی مارکیٹس بھی آف ہو جاتی ہیں۔ گورنمنٹ ایریا میں بیسیکلی وہاں کی کافی زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن سخت ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہاں پر کوئی ایسی شادی ہوتی ہے رات کے ٹائم، نہ ہی کچھ ایسا معاملات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی کے معاملات کافی زیادہ سخت ہیں وہاں پہ۔ تو اسی سینیریو کو جب وہ فیس کر رہا تھا وہاں پہ، تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس کے 5 سے 10 سیکنڈ بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ رات کے ٹائم تو یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے، اور جس روڈ سے وہ آ رہا تھا وہاں پہ کوئی شادی بھی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا تھا۔ تو اس نے اپنے طور پر واپس یو ٹرن لیا 10 سے 12 سیکنڈ میں، اس روڈ پہ آیا جہاں پر یہ بارات والا معاملہ اس نے دیکھا تھا، تو اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھتا۔ وہ اپنے طور پہ آگے پیچھے جا کے چیک کرتے ہیں، جو رائٹ ہینڈ پہ فلیٹس بنے ہوئے تھے ان کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پر ان کو کوئی ایسا فنکشن یا پھر کوئی شادی کی تقریب ہوتے ہوئے دکھ جائے کہ لوگ ان کو دل کی تسلی ہو جائے کہ یہ لوگ وہیں جا رہے تھے۔ تو وہ اپنے طور پہ وہاں پر جاتے ہیں اور سارے فلیٹس اور سارے میدان اور سارے جتنے بھی پارٹس تھے وہ چیک کرتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ کوئی شادی ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی گھر ایسا ان کو سجا ہوا دکھا کہ لوگ وہاں پر چلے گئے ہوں۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے، اور اس معاملے کے بعد وہ بتاتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اس معاملے کو دیکھ کر، وہاں پر ان کو ایک عجیب سا کچھ تھوڑا سے نارمل سائز سے بڑا ایک بلہ ان کے گھر کی مین دیوار پہ بیٹھا ہوا دکھتا ہے۔ اب وہ اس بلے کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے، کیونکہ اس بلے کو تھوڑا سا آکورڈ تھا وہاں پہ سینیریو کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ بلہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کنٹینیوسلی ان کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا شاید میں اس کو بھگا دوں گا تو یہ بھاگ جائے۔ وہ جیسے ہی اس بلے کے قریب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہے اور کافی زیادہ اس کے چہرے پہ ایسے زخم ہیں جو جیسے کسی نے کٹ لگائے ہوئے۔ تو وہ اس کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے جانے کا ویٹ کرتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں جاتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اس بلے کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ ہپنوٹائز ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کافی ٹائم تک، آلموسٹ 20 سے 30 سیکنڈ تک وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اور اچانک سے ان کے گھر سے نکل کے ایک فرد باہر آتا ہے اور ان کو جب ہلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا اور جب میں نے ریئلائز کیا کہ وہ بلہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک رات میں 2 دفعہ یہ معاملات ہونا، وہ کافی زیادہ شوق میں آ گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک میں بھی بخار میں پڑا رہا، اور ایسا بخار مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور کافی زیادہ جب اس چیز سے میں ریکور ہوا
تو ریکور ہونے کے بعد میں نے جب یہ معاملہ اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے وہاں سے آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنانے کے بعد ان لوگوں نے کمپلین کری گورنمنٹ کو کہ اس روڈ پہ ایسے واقعات کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں، تو پلیز اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور گورنمنٹ نے نوٹس لیا، کیونکہ بیسیکلی وہ ایریا کافی بڑا ہے، لیکن جو معاملات ہوتے تھے وہ اسی روڈ پر ہوتے تھے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی پرابلم ہو، یا پھر ایسے واقعات جس میں لوگوں کی جانیں چلی ہیں، تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر اس روڈ کو بند کر دیا جائے گا تاکہ یہاں سے کوئی گزرے نہیں۔ تو کین یو بلیو دیٹ گورنمنٹ نے اس جگہ کا اتنا بڑا نوٹس لیا کہ اس روڈ کے بیچ میں ہی ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ لوگ وہاں پر اس سائڈ پہ جا ہی نہ سکیں، اور آج بھی وہ دیوار اس جگہ پر ہے اور لوگ وہاں پر بالکل بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ جو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنی بھی اسٹوریز میں آگے بھی لانے والا ہوں، جتنے بھی لوگ مجھے انسٹاگرام پہ اور ای میلز کر رہے ہیں اسٹوریز کے لیے، ان کا بہت شکریہ۔ میں نے لائن اپ کری ہوئی ہیں اسٹوریز، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اسٹوری جو میں بناؤں گا وہ جو مجھے سیکنڈ بندے نے بھیجی ہے اسی کی بناؤں گا۔ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کروں گا کہ کسی نے بعد میں بھیج دیا اور اس کی اسٹوری میں پہلے ڈال لوں، لیکن اسٹوری مجھے پلیز پورے فارمیٹ کے ساتھ بھیجیے گا۔ مجھے سٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک پلیز ایکسپلینیشن ضرور دے دیجیے گا تاکہ جو بھی آپ کی اسٹوری پہ میں ریسرچ کروں وہ مجھے اس میں پرابلم نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ دس از اسماعیل احمد صدیقی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں مجھے۔ اللہ حافظ۔